تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی مرحومین کے لیے شہداء کے لیے فاتحہ اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک صلی علی محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نهد موجود ولا ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغدد بالصخور ميادان أرضه أفضل الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبدهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الله على أعدائهم أجمعين يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية اللهم صل على محمد وآل محمد قابل عزت احترام مومنین و مومنات اہل ولایت و مودت و محبت اللہ تعالیٰ آپ سب کے گزشتہ تمام اعمال صالح اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور آئندہ اعمال مزید معرفت اور عقیدے کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ
معرفت حسین علیہ السلام اور حسینیت کے عنوان سے یہ دوسری گفتگو۔ کل آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کیے تھے، لیکن کیونکہ ٹائم تھوڑا ہونے کی بنا پہ وہ باتیں مکمل نہیں کر سکا تھا۔ کچھ باتیں جو کل کی ہیں وہ مکمل کرنے کے بعد آپ کو اگلی منزل میں لے کے جاؤں گا۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ تھوڑا سا آپ بولتے رہیں، میرا کام نہیں کر رہا، تو اس لیے آپ زیادہ بولیں گے تو میرا حوصلہ بڑھتا رہے گا، میں آپ کو سمجھتا رہوں گا کہ میں سمجھا پاؤں گا۔ عرض یہ ہے کہ یہ آیت شریفہ میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کی تھی، تلاوت کی تھی، اس آیت کو میں نے پورا نہیں ابھی پڑھا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو صرف بتایا کہ اس کے کیا خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک عجیب جملہ ہے، آیت ایک ہی ہے، سورہ نساء کی 100 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ جی۔ ماشاءاللہ، یہ ذہن میں رکھیں، کل کیونکہ میں نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، تو آج آپ ذہن میں رکھیں، جب بھی آپ یہ آیت کسی کو پیش کرنا چاہیں تو اسے کہیں کہ دور نہیں ہے آیت، قرآن کے شروع میں ہی ہے، بہت زیادہ دور نہیں ہے، شروع میں یہ نساء تو ویسے ہی سب کو یاد رہتا ہے، وہ تو یاد کرنے والی چیز نہیں، تو یاد آ جاتا ہے، تو نساء ذہن میں رکھیں، اور 100 نمبر آیت بھی بولنے والی نہیں، 100 نمبر آیت بھی بولنے والی، یہ قرآن سامنے ہے، اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے، من یہاجر فی سبیل اللہ، کہ جو ہجرت کرے اللہ کی راہ میں۔ کل جملہ تھا اللہ کی طرف، جو ہجرت کرے اللہ کی طرف، وہ کل کر اللہ، اور آج کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض، کہ پس وہ پھر پائے گا دنیا میں، زمین میں، مراغمن، بہت زیادہ قیام۔ توجہ رہے آپ کی بات، کہ جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو اس کا قیام روئے زمین پہ بہت سی جگہوں پہ ہوگا، اس کا قیام فی الارض۔ میں اس کو کھول کے آپ کو عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ تشفی اور تسلی ہو اور لطف آئے اس بات کا۔ برائے خشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ یہ آیت ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وَمَن يُحَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا، کہ جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا تو اس کو کیا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ اس کا قیام روئے زمین پہ وسیع ہو جائے گا۔ اب ہجرت بہت سارے لوگوں نے کی تھی، ان کو تو اپنی زمین میں دفن نہیں ہونے دیا گیا، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں ہونے دیا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مہاجر کی پہچان کیا ہے؟ کہ فی الارض، یعنی روئے زمین پر بہت جگہوں پہ اس کا قیام ہوگا۔ میں کہتا ہوں ابھی لے جاؤ یہ آیت، کوئی جگہ ایسی بتاؤ جہاں صف اذا نہ ہو، کوئی ہے دنیا میں ایسی جگہ؟ کوئی ملک ہے، کوئی شہر ہے، کوئی گاؤں ہے، کوئی خطہ ہے، کوئی زبان ہے کہ جس میں حسین کا ذکر نہ ہو؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں ہجرت کرے گا اس کا روئے زمین پہ ایک جگہ قیام نہیں ہوگا، اس کا قیام بہت جگہوں پہ ہوگا۔ اب دیکھ لیں ہر جگہ آج کل حسین حسین ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ لیں
کہ 24 گھنٹے میں 1 دقیقہ بلکہ 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں آتا کہ جہاں ذکر حسین نہ ہو رہا ہے نیام ہے. یہ حقیقت ہے ایک. اور اگر ایسا ہے تو جو ہجرت دوسروں نے کری تھی اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہاں قیام ہے کس کا. بہت سی جگہوں کو جانتا ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے کسی کو. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ دوسری شخصیات اپنی جگہ ہیں, لیکن حسین ابن علی کی یہ حیثیت ہے کہ ہر مذہب اور ہر دین کا فرد حسین کو جانتا ہے. بے شک قبلہ. ہر فرد جانتا ہے. کیوں؟ کچھ بھی نہ جانے, کوئی پتہ نہ ہو اس کو, تو اس کو یہ پتہ ہے کہ آج کل میڈیا پہ جو ہے نا شیعہ حسین کا ماتم کر رہے ہیں. ہر فلاں سب کو علم ہے. یہ کوئی ایسی ملت نہیں ہے, کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کو یہ پتہ نہ ہو. یہ ایک برکت ہے سید الشہداء. درست ہے کہ علی علیہ السلام کے ہم معتقد ہیں, علی ہمارے ولی ہیں, حسین کے بھی بابا ہیں, لیکن علی علیہ السلام کے نام کو اس طرح نہیں پہچانا جا رہا جس طرح سید الشہداء کے نام کو پہچانا جا رہا ہے روئے زمین پہ. البتہ میں مقایسہ نہیں کر رہا, مقابلہ نہیں, مقابلہ بنتا ہی نہیں, کیونکہ یہ ایک نور ہے, ان کی حقیقت ایک ہے. لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد جو درجات ملے ہیں ان کو, اس میں خود علی فرماتے ہیں کہ جو میرے بیٹے حسین کو درجہ ملا ہے وہ کسی معصوم دوسرے کو نہیں ملا. جو دروازہ حسین کو جنت کا ملا ہے وہ کسی دوسرے معصوم کو نہیں ملا. البتہ دروازہ اپنے داخل ہونے کے نہیں ملا, آپ کو داخل کرنے کے لیے ملا. آپ پریشان نہ ہو, نہ کہ مثلا حسین کو داخل ہونے کے لیے جو دروازہ ملا ہے, نہ حسین کو لوگوں کو داخل کرنے کے لیے جو دروازہ ملا ہے وہ دروازہ کسی اور معصوم کے پاس نہیں. 14 معصوم ہیں, 14 میں سے یہ میں پوری گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, مبالغہ یا نکتہ نہیں, خدا کی قسم. جب بھی مجھے, میرا نمبر بھی آپ کے پاس یقیناً ہے, جہاں بھی میں ہوں گا مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی یہاں کہے کہ مولانا نے مبالغہ کر دیا, یہاں پہ بڑھائی زیادہ کر دی, بالکل ایسا نہیں. قرآن میرے سامنے ہے, یہ بتا رہا ہوں کہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ 14 معصومین علیہ السلام سب ہی ضامن جنت ہیں. سب کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے کہ تم جنت میں لوگوں کو داخل کرنا, لیکن حسین ابن علی کو ایک الگ دروازہ دیا ہے کہ تم یہاں سے اپنے عزاداروں کو ایک الگ دروازہ ہے. خدا کی قسم اس میں شک نہیں ہے, وہ ایک الگ دروازہ ہوگا جس میں سید الشہداء بڑے فخر کے ساتھ اپنے عزاداروں کو داخل کریں گے. یہ انشاءاللہ میں آئندہ عرض کروں گا عزادار کی صفات کیا ہیں جو سید الشہداء کو پسند ہے. عزادار کون ہوتا ہے, کس کو کہتے ہیں عزادار؟ سب سے بڑی عزادار روئے زمین پہ زینب تھی, سب سے بڑی عزادار زینب تھی. سکینہ عزادار تھی, امام سجاد عزادار تھی. یعنی عزاداری کہاں سے چلی ہے؟ ایسی شخصیات سے چلی ہے. انشاءاللہ آگے عرض کروں گا. آگے کیا جملہ ہے کہ اس کے لیے روئے زمین پر بہت زیادہ قیام ہوگا, یعنی ہر جگہ اس کا قیام ہوگا. کثیراً, بہت زیادہ, واسعتاً, بڑی وسعت کے ساتھ اس کا قیام ہوگا. یعنی جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اس کا قیام ایک جگہ چھوڑے گا مدینہ, لیکن قیام اس کا پوری دنیا میں ہو جائے گا. اور قیام بھی اس کا تھوڑا نہیں ہوگا, وسیع ہو جائے گا. پہلے امام بارگاہ چھوٹے ہوتے تھے, پھر بڑے ہونے شروع ہو گئے,
پھر 2 4 5 ایک شہر میں ایک امام باغ ہے. ہمارے زمانے بچپن میں ہم نے دیکھا ہے ٹیپ اٹھا کے کندھوں پہ مجلس ہونے والے فلاں جگہ مجلس ہے. اب آپ دیکھیں ہر گھر میں مجلس ہے. یعنی وسیع ہو رہا ہے, اہتمام وسیع ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں کربلا میں خود, کربلا میں ملینوں لوگ جاتے ہیں, زائر جاتے ہیں. اندازہ لگا لیں یہ کیا ہے, یہ وسیع ہے, ہر روز وسیع ہو رہا ہے. اور جگہ کربلا کا حرم بڑا نہیں ہوا ہے, حرم بڑا نہیں ہوا, کربلا کی زمین پھیلی نہیں ہے. وہی زمین ہے جو سید الشہداء نے اپنے مال سے خریدی تھی. لیکن اسی زمین کے اندر ایسے لوگ اتنے کیسے سما جاتے ہیں, یہ انہی کا معجزہ ہے, یہ انہی کی برکت ہے, یہ خدا کا وعدہ ہے. یہی یہ جو آیت آپ کے سامنے یہ وہی یہی آیت ہے کہ اس کا نظام جو ہے وسیع ہو جائے گا. یہ وسیع اسی جگہ کو خدا نے اتنا وسیع کیا ہے کہ وہاں بلینوں لوگ جو ہے وہ سما جاتے ہیں, اور کوئی بھوکا نہیں رہتا, کوئی پیاسا نہیں رہتا, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کسی کو کوئی دھکا نہیں پڑتا, کسی کو کوئی جان نہیں نکلتی, کوئی مرتا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں جا کے, میں نے خود کئی دفعہ مشرف ہوا ہوں 40 کے دن بھی زیارت کے لیے. خدا کی قسم کہ زری تک بھی 40 تک میں انسان پہنچ جاتا ہے. سید الشہداء خود اپنے زائرین کو بلاتے ہیں کہ آؤ میرے قدموں میں. خدا کی قسم پوری دنیا وسیع ہے. آپ دیکھیں اپنے کو دیکھ لیں کہ ہم مختلف ملکوں سے ہیں, مختلف دیار سے ہیں, مختلف علاقوں سے ہیں, تو وسیع کو اپنے ذکر کو وسیع کر دیا, خدا نے حسین کے ذکر کو وسیع کر دیا, اور سب کو سمیٹ کے ایک جگہ بٹھا دیا. ایک عجیب حکمت ہے یہ, ایک عجیب طاقت ہے اس ذکر میں کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے, پہچانتے نہیں تھے, ممکن ہے ایک دوسرے کو پسند بھی نہ بعض اوقات کریں, لیکن سید الشہداء نے کہا کہ میری صف عزا پہ بالکل ساتھ بیٹھو. امیر بھی بیٹھے گا, غریب بھی بیٹھے گا, فقیر بھی بیٹھے گا, اچھے لباس والا بھی بیٹھے گا, برے لباس والا بھی بیٹھیں گے, سب خاک پہ. لہذا سید الشہداء نے خدا کی قسم عجیب عجیب کام انجام دیا ہے. ایسے ہی میں نہیں کہہ رہا, اس پہ امام زمانہ جب تشریف لائیں, میں روز عرض کرتا ہوں, سب سے زیادہ جو فخر کریں گے وہ یہ کہیں گے کہ میرے جد نے یہ کام انجام دیا تھا, اور لوگوں نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی. میں کربلا کو برپا کرنے آ رہا ہوں, لیکن رنگ اور ہوگا, اس کا طریقہ اور ہوگا, ہوگی وہی کربلا. اور آپ کو ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ سید الشہداء خود بھی آئیں گے. روایات میں ہے کہ سید الشہداء خود تشریف لائیں گے, اور اتنی زیادہ حیات مبارک ہوگی کہ مولا کے یہ جو بھویں ہیں یہ گر جائیں گے, سفید ہو جائیں گے. یہ روایات موجود ہیں بہار الانوار میں. رجعت کا مسئلہ ہے, رجعت ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا واپس آئیں گے, اور اس وقت پھر جس کو وہ اٹھائیں گے وہ اپنی قبر سے بھی اٹھے گا. سید الشہداء اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں کہ کون میرا حسینی ہے خالص. کیونکہ آج ہم زیارت میں آخری جملہ بھی بولتے ہیں, یا مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے, کاش ہم آپ کا ساتھ دیتے, اپنے آپ کو قربان کرتے. اور واقعا حقیقتاً ہمارا دل یہ کہتا ہے, گناہگار اپنی جگہ پہ ہیں ہم, وصف ہمارے اچھے نہیں ہیں اتنے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جب اس جملے کو ہم کہتے ہیں اردو میں خاص طور پہ, تو وہ واقعا حق کہتے ہیں, مولا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اس کاش کے ساتھ ہمیں عمل بھی اپنا اسی طرح بنانا ہے, تاکہ اس کا فائدہ یہ ہو کہ جب سید الشہداء واپس تشریف لائیں تو اس وقت اٹھا کے کہیں تم میرے منتظر تھے نا, میں آ گیا ہوں, آپ میرے ساتھ چلو. یہ طاقت ہم نے اپنے اندر خود بنا لی ہے, یہ لیاقت ہم نے خود پیدا کر لی. لہذا کل میں عرض کر رہا تھا کہ ہم معروف ہونا چاہتے ہیں, مشہور ہونا چاہتے ہیں. مشہور ہونے کا قرآن نے کلیہ بتایا ہے. عجیب آیت ہے, یہ بھی پڑھی بہت جاتی ہے,
قرآن ویسے ہی زیادہ تو ہمارے یہاں تو البتہ یہ غلط ہے کہ پڑھا اتنا نہیں جاتا، پڑھا زیادہ وہاں جاتا ہے، یہاں پڑھا کم جاتا ہے لیکن غور کافی زیادہ ہوتا ہے، یعنی اتنا بھی غور نہیں جو کہ اس کا حق ہے، اس کا حق اس سے بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی اس کی ان کی نسبت غور یہاں پہ زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن نے جو عجیب 3 جملے آیت کے، میں کھولتا ہوں اس کو، آپ نے سنی ہوئی ہے، رسول سے خداوند عالم کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، بھی آج بہت سنی ہے آپ نے مجالس میں، میں کسی اور رنگ میں اسے عرض کرتا ہوں کہ اے نبی ان سے کہہ دو اگر تم دعوے دار ہو کہ اللہ سے محبت رکھتے ہو، آج کل دعوے دار ہیں نا بڑے کہ اللہ سے محبت ہے ہمیں، اللہ سے، اللہ ہی اللہ، صحیح ہے کیا نہیں؟ ہر وقت اللہ ہی اللہ کرو جی، کو دوسری ذات نہیں جی، وہ بس شرک اور فلاں یہ ہے، وہ سب یہ واقعا جہالت ہے، خدا کی قسم یہ جہالت ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلہ نہیں تم میرے دعوے دار ہو محبت کے، تو ابھی پتہ چل جاتا ہے دعوے دار ہو یا نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ کے محب ہو فاتبعونی، میری اطاعت کرو۔ یعنی نبی کہہ رہے ہیں، اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ اگر تم اللہ کے محب ہو، یہ نہیں کہا کہ میری اطاعت کرو، فاتبعونی کہ تیری اطاعت کریں گے، کریں کیا؟ کہ یہ تیری اطاعت کریں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، کہ اللہ تمہیں بھی محبت کرے۔ یعنی محب کی منزل سے محبوب کی منزل پہ آنے کے لیے رسول کی اتباع ضروری ہے۔ کہا نا پہلی منزل کیا ہے؟ محب کی۔ یہ کہتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محب ہیں، صحیح ہے کہ محب کی منزل سے نکالنا چاہتے ہو، اللہ کہتا ہے کہ جو بھی اللہ کا محب ہوگا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، یہ نتیجہ ہے اس کا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور آج اگر محب محبوب نہ بنے تو سمجھ لینا وہ محب نہیں ہے، اللہ کا محب نہیں۔ اللہ نے یہ طریقہ آپ کو پرکھنے کے لیے بتایا ہے کہ جو بھی کہے میں اللہ کا محب ہوں تو وہی اللہ کا محبوب ہوگا، لیکن واسطہ اور وسیلہ کیا ہوگا؟ نبی کی اطاعت۔ اب واقعا جو کہتے ہیں کہ ہم یا اللہ مدد پہ رکے ہوئے ہیں، ان کو یہ آیت خدا کی قسم سوچنی چاہیے کہ ان کی محبت خدا بھی ثابت نہیں ہو سکتی وسیلہ رسول کے بغیر، ان کی محبت خدا بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اس لیے کہا کہ جو میرا بھی دعویٰ کرے نا کہ میں اللہ کا ہی بس محب ہوں، تو اس کے لیے بھی میں معیار یہ رکھ رہا ہوں کہ وہ محبت بھی وسیلہ اتباع رسول سے ہوگی، ورنہ میں اس محبت کو قبول نہیں کروں گا۔ اور آپ دیکھیں سید الشہداء کے لیے کیا فرمایا رسول نے کہ میری اطاعت حسین کی اطاعت ہے، فاتبعونی، میری اطاعت حسین کی اطاعت ہے، اور حسین کی اطاعت میری اطاعت ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے رسول خدا نے ایسے یہ جملہ نہیں فرمایا تھا کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، آج جتنے مرضی تم سجدے کرو، جہاں مرضی تم جاؤ، لیکن اگر تمہارے ہاں حسین کی اتباع اور حسین کی محبت نہیں ہے تو اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ جو بھی چاہتا ہے کہ اللہ کا محبوب بن جائے وہ حسین سے محبت کرے، اور جب حسین سے محبت کرے گا اس کے لیے معرفت شرط ہوگی، معرفت حاصل ہوگی تو 2 فائدے اسے حاصل ہوں گے، ایک معروف ہوتا چلا جائے گا، کل عرض کیا تھا مشہور ہوتا چلا جائے گا، اور دوسرا اسے فائدہ یہ ملے گا وہ محبوب خدا بن جائے گا، وہ حبیب خدا بن جائے گا۔ البتہ یہاں جملہ بھاری نہ ہو
تو ایک جہت سے جو حبیب خدا تھے، کون ہے حبیب خدا؟ ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ جی، آپ ماشاءاللہ نہیں سمجھ رہے میری سبحان بات۔ اللہ۔ رسول خدا حبیب خدا ہے، رسول کا لقب ہے حبیب خدا، رسول کا لقب ہے محبوب خدا، یعنی اللہ کا محبوب، اللہ کا معشوق، اللہ عاشق ہے، اللہ کا معشوق ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ تو کیسے اللہ کے حبیب بنے؟ واقعاً میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ جب رسول خدا جائیں گے اللہ کے سامنے تو حبیب جا رہا ہے نا، محبوب جا رہا ہے نا خدا کا، تو جاتا کہتا میں تیرا حبیب ہوں، میں محبوب ہوں، میں آ گیا ہوں تیرے پاس، نہیں، کہا کہ میں ان حسین کے ساتھیوں سے بھی اور خاص طور پہ حسین سے محبت کی ہے میں نے۔ یعنی رسول خدا نے جو کہا کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، یہ مت سمجھے نواسا ہونے کی وجہ سے ہے، یہ بالکل ذہن سے خیال نکال دیں۔ رسول خدا عادل ہیں، رسول خدا اعدل العادلین ہیں، سب سے زیادہ عادل ہیں۔ رسول خدا نے یہ نہیں کبھی بھی سوچا کہ میرا نواسا ہے، بیٹی کا بیٹا ہے تو اس لیے، یا میرا بیٹا ہے، نہیں۔ خود میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ رسول خدا نے علی سے جو محبت کی ہے وہ بھی بِإِذْنِ اللہ کی ہے، اللہ کے امر سے کی ہے، اور اسی طرح فاطمہ سے جو محبت کی ہے بیٹی ہونے کے ناطے نہیں کی بلکہ حکم خدا تھا، اور اسی طرح حسن و حسین سے جو محبت تھی رسول کو وہ اس لیے نہیں تھی کہ یہ نواسے تھے، نہیں، بلکہ میں ان سے محبت کر کے محبوب خدا بن جاؤں گا۔ آج بھی جو چاہتا ہے کہ محبوب خدا بن جائے تو رسول خدا کے بارے میں قرآن میں واضح اللہ کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صرف مسواک کرنے میں اسوۃ الحسنہ نہیں ہے، کدو کھانے میں نہیں ہے، یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، وہ تو اپنی ضرورت کو کرو گے، کوئی بیٹھنے ہی نہیں دے گا پاس، کیونکہ ضرورت ہے معاشرے کی۔ یہ اسوۃ الحسنات پیش کرتے تھے، جو مسواک بہت کرتے تھے، یہ نہیں، اسوۃ الحسنہ کیا ہے؟ محبت حسین۔ خدا کی قسم اس آیت کو ادھر نہ لے جایا کرو، مسواک کی طرف اور اس کی طرف اور ادھر اور ادھر، نہیں، یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول آئیڈیل ہے، کس میں؟ کیونکہ تم محبوب خدا بننے کے لیے اگر رکے ہوئے ہو تو اس طرح بن سکتے ہو جیسے خدا کے نبی نے، اللہ کے نبی نے حسین سے محبت کی ہے، ایسے ہی محبت کر لینا ہو سکتا، تم بھی محبوب خدا بن جاؤ۔ تمہارے لیے یہ نمونہ ہے۔ واقعاً خدا کی قسم میں یقین اور تحقیق سے کہہ رہا ہوں کہ رسول خدا نے اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ اہتمام اہل بیت کی محبت میں کیا ہے، سب سے زیادہ۔ کوئی آ جائے میرے سے پاس، اہل سنت کی کتابوں کے بھی حوالے موجود ہیں، تشیع کی کتابوں کے بھی موجود ہیں، کہ جس میں رسول خدا نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں اہتمام اہل بیت کی محبت کے لیے کیا ہے، اس سے زیادہ کسی چیز کے لیے اہتمام نہیں کیا۔ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، سب کی اپنی قدر و منزلت ہے، لیکن رسول خدا نے ان سب سے بڑھ کر جو امت سے طلب کیا ہے وہ مودت اور محبت اہل بیت ہے۔ کیوں ایسا فرمایا؟ کیوں؟ کیا نعوذ باللہ؟ البتہ ہمارے ہاں جب یہ بات آتی تو ہم تھوڑا سا نا ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں کہ چلو پھر نماز میں تو پاسے کرو نا، پھر روزے کی گل ہوئی، نا 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 نا، یہ لازمہ ہے، یہ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے، ان کا تعلق بڑا
گہرا ہے آپس میں. اس کی وجہ یہی بتا دوں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں بڑی آپ سے محبت کرتا ہوں تو پانی کا گلاس بھی نہ دوں تو آپ کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. یاد رکھیں رسول خود فرماتے ہیں کہ میں نے جو اہتمام کیا نا ان کی محبت کا اور اپنی پوری زندگی کی محنت کا اجر جو مانگ رہا ہوں وہ مودت حسین ہے. رسول خدا نے کسی سے نہیں کہا کہ تم میرے لیے کھجوریں لے آؤ, میرے لیے کپڑے لینا, میرے لیے چیزیں لے آنا. رسول نے مانگا ہی نہیں کسی سے کچھ بھی. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ رسول خدا نے فلان سے کہا تم غربت چھا گئی فلان مال لے آؤ اپنا. نہیں, مال حسین کی نانی نے دیا تھا. جس کے پاس اتنا مال پہلے سے ہو وہ دوسروں کے مال پہ اکتفا نہیں کرتا ہے. جو ملیکۃ العرب تو یہ نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیں کہ رسول خدا نے سارا اہتمام آخر میں کیا کہا کہ میں تم سے کچھ بھی طلب نہیں کرتا, میرے لیے دعا بھی نہ کرنا, کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری دعاؤں کی, کوئی چیز نہیں. میرے لیے یہ کرنا کہ میری اولاد سے مودت کرنا. وہ کیوں کرنا بھلا, اس کا فلسفہ کیا ہے, اس نقطے کو عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب تم میری اولاد سے محبت کرو گے, گرویدہ ہو جاؤ گے ان کے, تو تم محبوب خدا بن جاؤ گے. اور جب محبوب خدا بنو گے تو تم مصلی پہ کھڑے رہو گے, باہر نہیں چلے جاؤ گے. یعنی یہ ساری چیزیں تمہیں دین بتائیں گی, تدین بتائیں گی, دیانت بتائیں گی, امانت بتائیں گی. یعنی سب کچھ تمہیں حسین کے دروازے سے ملے گا, ہدایت ملے گی. یہ ہماری ڈائریکشن بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ ہم یک طرفہ سوچتے ہیں. یک طرفہ نہیں سوچنی, یہ ملازمہ ہے کہ جو بھی عاشق حسین ہوگا, جو بھی عارف حسین ہوگا, جو بھی محب حسین ہوگا, اس میں وہ صفات حسین کی آنا شروع ہو جائیں گی. وہ چیزیں اس میں آنا شروع ہو جائیں گی. اور قرآن بھی کہتا ہے, اور واقع فرامین رسول جو کہا نا تم ان کے عاشق ہو جانا, یہ منزلیں البتہ موالی ہو جانا, عاشق ہو جانا, محب ہو جانا, مودت کرنا ان سے. کہا جو بھی سٹیج تم لے سکتے لے لینا, کیونکہ جس سٹیج پہ تم پہنچو گے اتنا ہی تمہارے اوپر نور ان کا آتا چلے جائے گا اور تمہارا اندھیرا ختم ہوتا چلا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تم نورانی ہوتے چلے جاؤ گے جس قدر تمہیں نور ادھر سے ملے گا. آپ کو میں ایک فزیکل ایگزامپل دیتا ہوں, مثال دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک آپ کے پاس الیکٹرکسٹی یعنی یہ بجلی جو ہے ایک جگہ جمع ہو, نور ہے فرض کریں ایک جگہ جمع ہے, وہ نور یہ روشنی کرتا ہے, ظاہری نور. اب آپ دیکھیں کہ جتنے اس نور کو جو چیز کو آپ سپلائی کرتے جائیں گے وہ نور ہوتی جائے گی. جو اس کے قریب آ جائے گی, یعنی اس سے جس کا رابطہ ہو جائے گا, جس کا کانٹیکٹ ہو جائے گا, وہ نور بنتی چلی جائے گی. اگر اس کی طاقت تھوڑی ہے, زیرو ہے, تو زیرو کا بھی نور ہوگا. اگر اس کی طاقت 100 ہے, 100 کا بھی نور ہوگا. اگر 1000 ہے, 1000 کا نور ہوگا. وہ اس کے وجود کے مطابق ہے. جتنا اس کا وجود ہوگا اتنا اس کا رابطہ مضبوط ہوگا, کیونکہ اس کے لیے تار پھر بڑی لگانی پڑے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ باریک سی تار آپ لگاتے ہیں 1000 واٹ کے لیے تو وہ برداشت نہیں کرے گی تار. یعنی وہ رابطہ بھی مضبوط ہوگا اپنے وجود کے مطابق, اور روشنی بھی اتنی شدید ہوگی وہ. اور رسول نے یہی کہا تھا کہ جتنا رابطہ حسین سے مضبوط کر لو گے اتنا ہی تمہارے اندر حسین کی نورانیت, حسینیت آتی جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کل ایمان نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. اس قدر تم میں حسینیت کی ڈیفینیشن عرض کر رہا ہوں ڈھکے چھپے الفاظ میں. حسینیت کیا ہے کہ جس قدر نور حسین تم میں ہو اتنی حسینیت تمہارے اندر ہے. یہ نہیں کہ میں دعوے سے کہوں حسینیت ہے. ہر چیز کو تولنے کے لیے ایک ترازو ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی جسم کو تولنا ہے تو اس کے لیے ایک فزیکل ترازو چاہیے. اگر ہوا کو تولنا ہے
اس کے لیے ایک الگ ترازو چاہیے. اگر مثلا کسی شے کو بھی میزان کرنا ہے جس کا، تو اس کا ایک ترازو ہوتا ہے. حسینیت کا ترازو کیا ہے؟ حسینیت کا ترازو کیا ہے؟ حسینیت کا سب سے پہلا ترازو ہے دیانت. یہ لکھا ہوا ہے، میں نے کل عرض کیا تھا شروع میں ہی، دین است حسین. حسینیت یعنی دیانت. کتنا ہے دین اس میں، کتنا دیندار ہے، یہ ترازو ہے حسینیت کا. حسینیت کی ترازو ہے پاک فطرت ہونا، بلند فطرت ہونا، شریف ہونا، اشرف ہونا، کریم ہونا، غفور ہونا. یہ حسینیت کے ترازو ہیں. حسینیت کو چیک کرنے کے لیے حلیم ہونا، صابر ہونا، شاکر ہونا. مصائب و آلام پہ ایک منزل صبر ہے، ایک منزل شکر پہ ہونا. یقین کریں خدا کی قسم، مطمئن ہونا، یقین کی منزل پہ ہونا، یہ حسینیت کے ترازو ہیں. ہم سب اپنے آپ کو تولنا ہو نا، ہم کتنے حسینی ہیں، تو ان ترازوں میں تولا کریں کہ شریف کتنے ہیں، کریم کتنے ہیں ہم، دیانتدار کتنے ہیں ہم، امانتدار کتنے ہیں ہم. خدا کی قسم یہ ترازو ہے. میں نے جو شروع میں عرض کیا کہ سید الشہداء انہی کے تحت کہیں گے کہ اے دیانتدار اٹھ، میرے ساتھ چل، تیری دیانتداری مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ میں حسین کا ساتھی ہوں، میں حسین کا حسینی ہوں. لہذا عزیزان محترم، یہ جتنا کوئی عاشق حسین ہوگا اتنا معشوق خدا بن جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں نا خدا آپ سے عشق کرے تو آپ حسین سے عشق کریں. یہاں ایک مشہور ہے، انشاءاللہ ایک مجلس پڑھوں گا، کہا جاتا ہے جی عشق کی منزل اور ہے اور شریعت کی منزل اور ہے. ایک میری مجلس انشاءاللہ عشق و عقل و شریعت پہ ہوگی. شریعت میں تو 4 احکام ہیں، عشق میں تو کھال ادھیڑنی پڑتی ہے. عشق کی منزل بڑی بلند ہے. عشق میں سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے. علامہ اقبال نے اس کو بڑا اچھا کہا، مجھے شعر تو یاد نہیں، دوستوں کے ذہن میں ہوگا. مفہوم اس کا یہ کہ عشق محو عقل محو تماشا تھی. عشق آتش نمرود میں کود پڑا. عشق منزل آگے ہے. شریعت تو آپ کی قانون ہے، شریعت قانون ہے. قانون پہ عمل نہیں کریں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یہ جدا کر رہے ہیں، یہ احمق ہے، یہ بیوقوف ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. شریعت پہلی سیڑھی ہے، وہ آپ کو تمرین اور مشق کروا رہی ہے عشق کے لیے. یہ نہیں ہے کہ شریعت اور ہے عشق اور ہے، شریعت کی منزل اور ہے عشق کی منزل، یہ حماقت ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ عِلَاجٌ لَا عِلَاجَ لِلْحَمَاقَةِ. ہر شے کا علاج ہے، حماقت کا کوئی علاج نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدا کی قسم یقین کریں، انشاءاللہ ایک پوری مجلس عرض کروں گا. عشق تو مشکل طلب کرتا ہے. وہاں عرض کروں گا، اس کو چھوڑ رہا ہوں انشاءاللہ وہیں پہ، تاکہ وہ پورا عرض کروں آپ کی خدمت میں. اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں ایک معروف شخصیت گزری ہے. یاد رکھیے گا جو عارف حسین ہوتا ہے نا، اس میں اکڑ نہیں ہوتی، اس میں تکبر نہیں ہوتا، اس میں غرور نہیں ہوتا، وہ اکڑ کے نہیں چلتا، وہ جھک کے چلتا ہے. اور جتنا معروف ہوتا ہے وہ اتنا جھکتا جاتا ہے. اس دنیا میں
ایک شخصیت آج ہی دنوں میں یعنی اسی صدیوں میں گزری ہے کہ جو بہت مشہور شخصیت ہے، تو یہ ان کے جواب عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ شخصیت بڑی معروف و مشہور شخصیت ہے، اتنی حد تک اس کی معروفیت ہے کہ آج پاکستان میں کسی ریڈی والے سے پوچھے نا کہ یار تم کیا تمہارے کمنٹس ہیں، تو کہتا ہے مجھے اور پتہ نہ ہوئے مجھے اتنا پتہ تھے خمینی چاہیے۔ یہ آپ کا فخر ہے خدا کی قسم۔ یہ بعض دوست جو کہتے ہیں جی فلاں کام کر دیا فلاں کا، ان کو پتہ نہیں ہے غریبوں کو۔ یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا فخر ہے کہ غیر کہہ رہا ہے، اہل سنت کہہ رہا ہے، اہل حدیث کہہ رہا ہے، عقیدے میں اختلاف رکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ اسی شخصیت نے کسی کو طاغوت اور شیطان لکھا ہوا ہے، پتہ ہے اسے کہ اسی نے لکھا تھا کہ وہ زندیق تھا، اور اپنی زندگی میں سب سے پہلی کتاب اور اس کے چند صفحوں کے بعد ہی لکھا تھا، 27 سال کی عمر میں لکھا تھا۔ صحیح ہے یا نہیں؟ تو ان سے جب پوچھا نا آپ اتنے مشہور کیوں ہو گئے ہیں؟ پوری دنیا اب پی ایچ ڈی کرتی ہے مختلف نظریوں پہ ان کے، کیوں مشہور ہوئے؟ تو ایک جملہ ان کا ملتا ہے کتاب میں کہ من ہچ نیستم، میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہر چیز دارم از حسین دار۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہے حسین کا ہے، جو کچھ ہے حسین سے ہے۔ یہ عارف حسین تھا، یہ عارف تھا حسین کا، پاکستان میں بھی ایک عارف حسین تھا۔ آج دیکھ لیں بلو زندگی میں کسی نے درد کیا نہیں، کیونکہ حسینیوں کو اپنی زندگیوں میں لوگ ذبح کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کون گزر گیا۔ یہ بھی ایک سنت ہے حسینیوں کی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وقت پہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اب آپ دیکھیں کہ حسینیت واقعی ایک مقدس ترین بات ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں سے ترین جو میں نے لمبا کیا ہے نا، اس ترین سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ حسینیت، میں نے اس دن ایک جملہ بولا تھا آپ خاموش ہو گئے تھے، حسینیت آج سے نہیں ہے، حسینیت قبل از آدم ہے۔ حسینیت تا جنت ہے، یعنی یہی ہے نا۔ ہم اگر اس کو سوچیں، البتہ عوالم ہیں، بہت سارے عالمین ہیں، ہر عالم پہ حکومت ہے حسینیت کی، میں یہ ثابت بھی کر سکتا ہوں، سمجھ آئی یا نہیں؟ اب دیکھیں کہ ہر عالم جو ہے، آپ کے ذوق نے مجھے بہت لمبا بیان آپ دیکھیں کہ آدم بھی حسینی تھے، وہ فتویٰ نہ لگائے، نوح بھی حسینی تھے، ابراہیم بھی حسینی تھے، یہ سب عاشقان حسین ہیں، یہ سب عاشقان ہیں حسین کی، اور اسی لیے بہت سی جگہوں پہ خدا نے ان کی مدح سرائی کی ہے۔ اگر آدم کی مدح سرائی ہوئی ہے حسین کی وجہ سے ہوئی ہے، اگر نوح کی مدح سرائی ہوئی ہے حسین کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ حسین تو تھے نہیں اس وقت، حسین تو تھے نہیں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے تو حسین تو بعد میں آئے ہیں۔ میں اتنا یہ کہوں گا، بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک جو سادہ حدیث ہے جو پہلے بھی عرض کیا ہے، جو اہل سنت بھی اس کو مان لے اس دلیل کو، تو اگر آپ ان سے یہ بات کریں تو آپ کو یہ نہ کہ کیا باتیں کر رہے ہو، اسے کہو کہ جب آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا تو کس وجہ سے کیا تھا وہ؟
اور شیطان نے انکار کیا تھا کس وجہ سے کیا؟ آدم کو جب سجدہ فرشتوں نے کیا تو کس وجہ سے کیا تھا؟ شیطان نے نہیں کیا تھا تو کس وجہ سے نہیں کیا تھا؟ خدا نے اس کو بیان کیا قرآن میں کہ کیا تم عالین میں سے ہو؟ کہ کیا تم عالین میں سے ہو کہ جو سجدہ نہیں کر رہے؟ سب کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، لہذا فرشتے عالین میں سے نہیں تھے۔ دیکھیں مخلوقیں تھی دو اس وقت ظاہر ہے، ایک جن تھے، شیطان ان میں سے تھا، کان من الجن، اور دوسرے فرشتے تھے، ان کو حکم دے دیا کہ تم سجدہ کرو، اور ایک آدم تھا۔ آپ دیکھ لیں نا، اگر نقشہ بنا لیں، ایک آدم تھا سلام اللہ علیہ، فرشتے تھے اور جن تھے، درست ہے؟ فرشتوں سے کہا سب کو، اور کلہم کہا ہے قرآن میں جو تعبیر ہے یہ نہیں ایک نہیں دو نہیں چار نہیں، سب کے سب تم سجدہ کرو آدم کو۔ اور دوسری مخلوق کیا ہے جس نے انکار کیا ہے؟ جنوں میں سے ایک انکار والا ہو گیا، وہ شیطان ہو گیا۔ جس نے بھی انکار کیا، جب بھی کیا، جہاں بھی کیا، جس صورت میں بھی کیا، کان من الکافرین، وہ کافر ہو گیا۔ درست ہے؟ چاہے نبی کا انکار کرے، چاہے نبی کے حکم کا کرے، چاہے نبی کی عظمت کا کرے، چاہے نبی کوئی چیز مانگے نہ دینے پہ انکار، جس طرح بھی کرے، وہ شیطان بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ خدا کی قسم، وہ شیطان بھی ہے اور کافر بھی ہے، حقیقت ہے یہ بات۔ میں دلیل زیادہ نہیں، اتنا ہے کہ دو طرفیں، ایک محب خدا ہے اور محب خدا جو ہے جو محبوب خدا ہے، جو میں نے آیت عرض کی کہ دو حصے آیت کے، ایک محب خدا ایک محبوب خدا، درمیان میں اتباع رسول، یہی ہے نا۔ اب کوئی جو ہے وہ رسول کی اتباع نہ کرے تو نہ وہ محب ہے نہ محبوب ہے، پھر شیطانی تو ہے وہ، اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور نارمل سچویشن تو نہیں ہے نا اس کی۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ عالین میں سے ہو کیا تم؟ کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے سب کو حکم دیا، تم منکرین میں سے، یہ سجدے والوں میں سے، اور آدم جس کو کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک ایسی مخلوق ہے کہ جن کو میں نے حکم نہیں دیا بلکہ جن کی وجہ سے میں نے حکم دیا، جن کی وجہ سے دیا میں نے، لہذا ان وجہ میں کون تھا؟ عالین جمع کا صیغہ ہے، عالی نہیں کہا، عالین جمع کا صیغہ ہے، اور جمع عربی میں 3 سے زیادہ سے شروع ہوتی ہے، لہذا یہ پتہ چلا کہ عالین میں سے تھے۔ کون تھے عالین؟ حسین تھے ان میں، حسین عالین میں سے ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو جو عزت ملی، شرف ملا، مسجود قرار دیا گیا، وہ صدقہ حسین تھا، سید الشہداء کا صدقہ تھا۔ اچھا آدم کے پاس علم تھا نا، یہی کہا نا کہ آدم کے پاس کیا ہے؟ علم ہے۔ کیا وہ علم حسین کے پاس ہے یا نہیں؟ کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کہنا ہے نہیں وہ آج نبی تھے، یہ امام تھے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ رسول نے حسین منی وانا من الحسین کہہ کے یہ بتا دیا کہ خبردار، اگر تم نے کہا کہ آدم جتنا علم یا آدم کا علم حسین کو نہیں ہے تو سمجھ لینا مجھے کہا ہے کہ میرے پاس آدم جتنا علم نہیں۔ اس وقت پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد نوح کے پاس جو علم تھا وہ بھی حسین کے پاس ہے۔ اسی طرح آ جائیں انبیاء کے پاس اور کیا ہے؟ عصمت۔ انبیاء کی عصمت میں ترک اولا ہے سوائے رسول خدا کے، لیکن حسین کی عصمت انما یرید اللہ حسین کی عصمت بلند و برتر ہے۔ انبیاء شجاع ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، لیکن جس بہادری پہ انبیاء نے بھی فخر کیا وہ حسین کے پاس ہے۔ جس شجاعت پہ انبیاء نے بھی فخر کیا
وہ حسین کے پاس تھی. یعنی حسین ہر صفت میں رسول خدا کے علاوہ سارے انبیاء سے بلند و برتر ہیں. سب صفات میں. میں انشاءاللہ کل عرض بھی کروں گا, کل کی مجلس اسی میں میری ہوگی. بلند و برتر ہے. اور اس کے بعد جب تمام صفات انبیاء اکیلے حسین میں ہیں, آدم کی صفات نوح میں نہیں ہے, نوح کی ابراہیم کے پاس, ابراہیم کی نوح میں نہیں ہے, لیکن حسین کے پاس تمام انبیاء کی صفات ہے. میں یوں جملہ کہا کرتا ہوں کہ آدم حسینیت اجمال میں چل رہی تھی, نوح اس حسینیت اجمال میں سے, اجمال یعنی شارٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں, تھوڑا سا جسے آپ ٹائٹل کہہ سکتے ہیں, مکمل نہیں تھی, تھوڑی 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 حسینیت چل رہی تھی. کیوں پریشان ہیں آپ؟ حسینیت یعنی دین, یعنی دیانت. آدم دیندار نہیں تھے, تھے نا, لہذا دیانت جو ہے وہ حسینیت کے مساوی ہے. اگر کہیں کہ جو بھی نبی تھا دیندار تھا, یہ تو کہہ نہیں سکتے نا نہیں دیندار تھا, تو حسینی تھا وہ. حسینیت چل رہی ہے ساتھ ساتھ, لیکن اجمال میں چل رہی ہے. ابراہیم کے جب مقام پہ پہنچی, کل عرض کروں گا, تو وہاں پہ بڑی شدت اختیار کر گئی حسینیت, اور وہاں پہ قربانی کا حکم آ گیا, بیٹے کو ذبح کر دو. کسی نبی کو حکم نہیں آیا کہ بیٹے کو ذبح کرو. کس کو حکم آیا؟ ابراہیم. یعنی حسینیت واضح تر ہوتی گئی, اور وہ حکم بھی اسی طرح کا آ گیا, لیکن اس کو بھی پورا نہیں ہونے دیا. اس کو کل روک دو یہاں پہ, اس کو میں وہاں دکھاؤں گا, وہاں واضح کروں گا. اور اس کے بعد جب انتہا تک حسینیت پہنچی تو رسول نے کہا الحسین منی وانا من الحسین. یہ رسول نے سید الشہداء کے بچپن میں کہہ دیا تھا, کربلا کے بعد نہیں ہے یہ قول, بچپن میں کہہ دیا تھا. لہذا عزیزان محترم, اگر آپ عارف بننا چاہتے ہیں, خدا کو جاننا چاہتے ہیں, خدا کی قسم حسین کو پہچان, جتنی حسین کی پہچان اور عرفان حسین آپ کے دل میں اترے گا, اتنا ہی دین اترے گا, اتنی ہی عبادت اترے گی, اتنی ہی جو غلط اور گندی صفات ہیں وہ دور ہوتی چلی جائیں گی. یہ حسین, یہ میزان ہے, یہ ترازو ہے کہ حسینیت جس دل میں اتر آتی ہے, اور جو حسینی بن جاتا ہے وہ کربلا کے لیے تیار کھڑا رہتا ہے. اور یہ حسینی ہونے کا طریقہ ہے جاننے کا, کہ اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ کربلا کے لیے کتنے تیار ہیں, تو اتنا سمجھے ہم حسینی ہیں. ورنہ ہم محب کہہ سکتے ہیں, موالی کہہ سکتے ہیں, قریب کریں اور اپنے آپ. یہ ایک طریقہ, اس کا طریقہ بھی عرض کروں گا جو سید الشہداء نے خود بتایا ہے, کہ اگر میری محبت, میری ولا, میرا عشق اپنے دل میں اتارنا چاہتے ہو تو فلاں 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 کام کرنا. سید الشہداء نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا, مجھے تنہا نہیں چھوڑا. یہ نہیں کہا, حکم نہیں خالی دے دیا کہ تم جو ہے حسینی بن جانا, نہیں, بلکہ نسخہ دیا آپ کے ہاتھ میں کہ میں نسخہ دے کے جا رہا ہوں کہ اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو تو ان باتوں پہ عمل کرنا, تو کل قیامت والے دن میں ضامن ہوں, میں کھڑا ہو کے کروں گا کہ یا اللہ یہ حسینی ہے, میں یہ کہوں گا. عزیزان محترم, سید الشہداء نے جو قربانی دی ہے, اس قربانی کو کوئی ترک نہیں کر سکتا. کل عرض کیا تھا کہ وطن چھوڑنا بڑا مشکل تھا امام کے لیے, لیکن امام نے وطن چھوڑ دیا. جب سید الشہداء چلنے لگے ہیں نا, تو بیویاں مولا کے پاس آئیں جو مدینے کی خواتین تھیں. انہوں نے کہا کہ مولا ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے. ام سلمہ, اس کو یقین تھا کہ میرا بیٹا جائے گا, واپس نہیں آئے گا. روایت ملتی کہ ام سلمہ نے سید الشہداء سے کہا کہ بیٹا, تیرے نانا نے مجھے بتایا ہے
کہ جب تو ہجرت کر کے جائے گا نا تو پھر واپس نہیں آئے گا. ایسا کرو اپنے رہوار کو روک دو اور مجھے اپنے چہرے کی زیارت کروا دو. دوسری بیویاں بھی جمع ہو گئی. روایت ہے کہ بہت ساری خواتین مدینے کی جمع تھیں. محملوں پہ بیویاں سوار تھیں. زینب و ام کلثوم محملوں میں سوار تھیں. ام رباب سوار تھی. جب سوار ہو گئی کہا خواتین نے مدینے کی کہ مولا ہم حلقہ بناتی ہیں، اپنے رہوار کو ہمارے درمیان میں سے گزارے تاکہ ہم سب آپ کی زیارت کر لیں، آخری دفعہ زیارت کر لیں. ایسے گزاریں کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. عزادارو اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے. خوب رویا کرو، خدا کی قسم عظیم عبادت ہے. یہ رونا ہی جو ہے ہماری نجات ہے، یہی ہمیں سعادت مند بنائے گا. عزادارو جب مولا گزرے ہیں نا ان بیویوں کے درمیان سے تو ام سلمہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ام سلمہ نے اشارہ کیا، عصا ہاتھ میں ہے، ضعیفے کا عالم ہے، کانپتے کانپتے ہاتھ سے اشارہ کیا بیٹا رکو. جب سید الشہداء رکے ہیں نا تو بی بی کہتی ہے کہ بیٹا میں نے سنا ہے آپ کے نانا سے کہ تیری مقتل گاہ کی زیارت بڑا ثواب ہے. مجھے اپنی مقتل گاہ کی ذرا زیارت تو کرواؤ. عزادار روایت ہے میرے مولا نے اجاز امامت سے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، کہا نانی ان 2 انگلیوں سے دیکھو. جب 2 انگلیوں سے بی بی نے دیکھا بی بی تڑپ گئی، گریہ کرنے لگی. مولا پوچھتے ہیں نانی کیا دیکھا ہے؟ کہا کہ ایک جوان دیکھا ہے میں نے، اس کے سینے میں نیزہ لگا ہوا ہے، اور ایک ضعیف دیکھا ہے جو کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے. اجرکم علی اللہ. دوسرا منظر مولا نے دکھایا بی بی کو. بی بی پھر تڑپ گئی. کہا نانی کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ ایک 32 سال کا جوان ہے جس کے بازو نہیں. اس کے سر میں گلز لگا ہوا ہے، اس کے گلے میں خالی مشکیزہ ہے. پھر اس کے بعد تیسری منزل جب دکھائی نا مولا نے، بی بی پھر تڑپ گئی. کہتی میں دیکھ رہی ہوں کہ اکیلا کھڑا ہے، کوئی مددگار نہیں، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار، سب مارنے والے ہیں، بچانے والا کوئی نہیں ہے. ایک منزل مولا نے اور آگے بڑھائی. کہا نانی اب دیکھو. بی بی بڑا تڑپی. تڑپنے کے بعد بی بی کہتی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. مولا نے کہا کیا دیکھا ہے نانی؟ کہا میں نے دیکھا ایک لاش ہے جس کا سر نہیں ہے. کبھی گھوڑے اس طرف سے دوڑتے ہیں، کبھی اس طرف سے دوڑتے ہیں. اجرکم اللہ. عزادارو مولا نے بی بی کو حوصلہ دیا. حوصلہ دینے کے بعد کہا نانی اب یہ منظر دیکھو. جب منظر دیکھا نا بی بی تڑپ کے کہتی ہے کہ میں عورتوں کے درد کو جانتی ہوں. پردے کی روایت ہمارے گھر سے چلی ہے. میں دیکھ رہی ہوں کچھ بیبیاں ہیں، کچھ ظالم ہیں، خیموں کو آگ لگ چکی ہے، نیزے لے کے کبھی 4 سال کی بچی کے سر سے چادر اتارتے ہیں، کبھی ضعیف بی بی کے کمر میں نیزے مارتے ہیں. عجب منظر ہے. بی بی بے ہوش ہو جاتی ہے. عزادارو مولا روایت میں ہے کہ پانی منگوایا جاتا ہے، بی بی کے چہرے پہ چھڑکا جاتا ہے. بی بی برداشت نہیں کر سکی. میں کہوں گا بی بی مدینے میں
دیکھ کے برداشت نہیں کر سکی. کربلا میں شام غریبہ میں ہوتی تو کیسے برداشت کرتی. عزادارو جب بی بی کو ہوش آئی ہے نا تو اس وقت مولا نے کہا کہ آخری منزل دیکھ لو نانی. جب دونوں انگلیوں کا اشارہ کیا بی بی نے ماتم شروع کیا. روایت کے الفاظ ہیں بی بی کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں شرابی کا دربار ہے. لوگ شراب پی رہے ہیں. شراب پی پی کے حاکم یہ کہتا ہے کہ باوی کی بہن کہاں ہے, کہاں ہے علی کی بیٹی. عزادارو جب یہ منظر دیکھے نا بی بی نے تو اس کے بعد پوچھتی ہے یہ کون تھے, یہ ہمارے تک روایت پہنچانے کے لیے ہے. میرے مولا کہتے ہیں کہ نانی جو سب سے پہلے دیکھا ہے نا میرا لخت جگر علی اکبر ہے. جس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے ہیں وہ میرا عباس ہے. جس کو اکیلا ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں غریب حسین ہوں. مولا کہتے ہیں کہ جو خیمے لٹتے ہوئے دیکھے ہیں نا, جو چادریں لٹتی ہوئی دیکھی ہیں, یہ تیری بیٹیاں زینب و کلثوم ہیں جن کے سر سے چادریں اتاری جائیں گی. اور جو شام کے دربار میں بیویوں کو رسن بستہ دیکھا ہے وہ زینب و کلثوم ہے. اور ان کے ساتھ 25 سال کا میرا سجاد ہے جو خطبے دے دے کے میرے نانا کے دین کو بچا گئے. عزادارو تھوڑا سا مصاحب اور پڑھنے دو, اللہ جانے اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو. کچھ منزلیں پڑھنا چاہتا ہوں. میرے مولا نے دن تھوڑے ہیں مضمون زیادہ ہیں. میرے مولا مدینے سے جب نکلے ہیں نا تو مکے پہنچتے ہیں. میں نے ساری منزلیں چھوڑ دی, بڑے مصاحب عالم ہے راستے کے. جب سانس لے لو آپ تو بعد میں پانی بھی پیو گے, امتحان بھی کھاؤ گے. خدا کی قسم تحقیق سے کہہ رہا ہوں کربلا کے بعد زینب نے کبھی جی بھر کے پانی نہیں پیا. صرف بی بی زندہ رہنے کے لیے. مولا سجاد کیسے پانی پیتے, جب پانی سامنے آتا تھا نا تو اپنے بابا کے خشک لب سامنے آ جاتے تھے. عزاداروں جب میرے مولا پہنچے نا مکے 8 ذی الحجہ کو حسین نے کعبے کے پردے میں ہاتھ ڈالا, کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کہتے ہیں اے کعبہ میرے بابا کی ولادت گاہ, تو بڑا محترم ہے, تجھ پہ بڑا فخر ہے ملت کو امت کو. سارے حاجی ساری زندگی تیرا طواف کریں گے لیکن میں حسین غریب تیرا طواف چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس سال میں تیرا حج یہاں حج نہیں کروں گا, میں اپنا مرکز حج کربلا میں بسانے جا رہا ہوں. عزادارو مولا نے یہ جملے کہے. مولا کہتے ہیں کعبہ اس گرمی کے موسم میں پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں رہتے ہیں, لیکن میں اپنا مرکز حج بسانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کے جا رہا ہوں, میں بیویوں کو بھی لے کے جا رہا ہوں. عزادارو پھر مولا کہتے ہیں کہ اے کعبہ تو کس سے بنا ہوا ہے, تو مٹی سے بنا ہوا ہے, تو گھارے سے بنا ہوا ہے, تو اینٹوں سے بنا ہوا ہے, تو پتھروں سے بنا ہوا ہے. لوگ تیرے ارد گرد طواف کر رہے ہیں, لیکن میں جو مرکز حج سجانے جا رہا ہوں نا وہاں پہ کہیں پہ علی اصغر کا خون ہوگا, کہیں پہ علی اکبر کا خون ہوگا, کہیں عباس کے بازو لگیں گے. میرے مولا کا اگلا جملہ سنو گے. مولا نے کہا کعبہ تیرے غلاف کے لیے کسی مستور کی چادر تو نہیں چھجی, لیکن میں جو مرکز حج بنانے جا رہا ہوں شام غریبہ ہوگی, بی بی کہے گی نحن بنات رسول اللہ
नबी की बेटियां हैं, हमारी चादरें तो ना लूटो। अजरुकुम अल्लाह। अदादारो, अजीब हज किया हुसैन ने। काबे को अलविदा कह के जब अपनी मीनाए करबला में पहुंचते हैं ना मौला, अरफात करबला में पहुंचते हैं, जो हाजी जो जागते हो मैदान होता है, वहां भी मौला भी मैदान में पहुंचे थे। सबसे पहले हाजी क्या काम करता है? मुस्तहब है कि एहराम पहनने से पहले गुस्ल करता है ना, मुस्तहब। ये हाजी जो ना अजब हाजी है, जिसने गुस्ल किया है, लेकिन कैसा गुस्ल किया है? जब पहुंचते हैं ना आखिरी वक्त, आखिरी रुखसत के लिए, तो अपने बेटे सज्जाद के माथे पे हाथ रखते हैं मौला। हाथ रख के जब हिलाते हैं ना एक दफा, तो मौला सज्जाद रावी हैं, कहते हैं जब मेरी आंख खुली है ना, तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा ज़ईफ है, जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, जिसका हर तरफ खून लगा हुआ चेहरे पे। मैंने एक मरतबा तरफ के कहा, बाबा ऐना ऐना अम्मी अब्बास, के अब्बास चचा कहाँ है? आप खून में नहाए हुए क्यों हैं? किसने आपको खून में नहला दिया है? अज़ादारो, जब हाजी अगली मंजिल में दाखिल होते हैं ना, तो एहराम पहनते हैं। एहराम पहनते हैं तो रवायत है, हुक्म है कि एक दूसरे को देखते हैं, मुबारक देते हैं कि तुमने एहराम पहन लिया है। तो अपने एहराम को देखते हैं कि कहीं से फटा तो नहीं हुआ, किसी जगह से पारा तो नहीं है, कोई धब्बा तो नहीं लगा हुआ इसको। लेकिन इस हाजी ने अजीब एहराम बांधा है करबला में कि एक मरतबा दरवाजे पे आके ज़ैनब से कहते हैं, इतनी बिसौबिनातीक, ऐ बहन, मैं मदीने का शहजादा बन के सवाल नहीं कर रहा, मैं गरीब ज़हरा करबला में लिबास का सवाल कर रहा हूँ, और वो लिबास को मौला ने पारा कर दिया। अल्लाह जाने जालिमों ने क्या जुल्म किया। इमाम ज़माना ने ज़ियारत नाहिए मुक़द्दसा में फरमाया, मेरे जद के जिस्म पे इन जालिमों ने लिबास भी नहीं रहने दिया था। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको किसी और काम में ना रुलाया। दादारो, बड़ी इबादत है खुदा की कसम। अल्लाह जाने अगले साल ये नसीब हो या ना हो। दादारो, अगली मंजिल पे लेके जाता हूँ। हाजी के लिए हुक्म है कि जब हाजी एहराम बांध लेना, तो हाजी अपने बदन पे कोई जीनत ना रहने दे, कोई अंगूठी ना रहने दे। ये अजीब हाजी है कि जब अंगूठी, जब माल मलऊन ने देखा कि मौला के हाथ में अंगूठी है, रवायत में है कि एक उंगली नहीं, दो उंगलियां नहीं, मेरे मौला के हाथों को काटता रहा। ज़ैनब कहती रही कि नाना, माँ ज़हरा ने चक्कियां पीस के पाला था। अजरुकुम अल्लाह। थोड़ी मंजिल और बढ़ाओ आगे, थोड़ा सा और पढ़ने दो। मैं बड़ा ममनून हूँ आपका ये सआदत मुझे बख्श रहे हो। अल्लाह, जब हाजी जाता है ना मिना में, तो अपनी कुर्बानी लेके जाता है। ये अजीब हाजी है। और हुक्म है जो कुर्बानी लेके जाओ उसको खाना भी खिलाओ, उसको पानी भी पिलाओ। ये अजीब हाजी है कि जिसने 72 कुर्बानियां ऐसी पेश कर दी, जिसने 3 दिन से ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। अज़ादारो, हाजी कुर्बानियां तो करता है अपनी, लेकिन खुद कुर्बान नहीं होता। ये अजीब हाजी है कि जब सबको कुर्बान कर चुका, प्यासे होठों के साथ अपनी मिल्लत को, शियों को याद करता हुआ दुनिया से चला गया। अज़ादारो, अगली मंजिल है कि जब हाजी हज कर लेते हैं ना, तो उसके बाद उसका इस्तकबाल करते हैं लोग। हाजियों के लिए इस्तकबाल करते हैं, ये रवाज है हर मिल्लत में।
اس حاجی کا استقبال سنو گے؟ کیا استقبال ہوا جب حج پڑھ لیا نا اس حاجی نے کربلا کے میدان میں، تو اس کے بعد امت نے عجیب رنگ میں استقبال کیا. کہا وہ گھوڑے لاؤ جس کو نئی نال لگی ہو. خدا کی قسم روایات میں ہے کہ وہ صبح سے تھکے ہوئے گھوڑے نہیں تھے، وہ تازہ دم گھوڑے لائے گئے، نئی نالیں لگائی گئی. کہا اس حاجی کا استقبال کرنا ہے، دائیں طرف سے بھی گھوڑے دوڑائے، بائیں طرف سے بھی گھوڑے دوڑائے. امام زمانہ زیارت ناحیہ مقدسہ میں فرماتے ہیں کہ میرے جد حسین کا جسم ایسے تھا جیسے آٹے کی چکی میں آٹا پیس دیا جاتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی اور کام میں روایت عطا فرمائے. یہ مظلوم کا غم ہے. مولا کہتے ہیں مسحوق، مسحوق سے عربی میں کہتے ہیں جسے پیس دیا گیا ہو. عزادارو آخری منزلہ پھر زحمت تمام کرتا ہوں. جب حاجی اپنے اپنے وطن پہ واپس آتے ہیں تو حاجیوں کو مہمانی دیتے ہیں لوگ، اپنے ہاں مہمانداری کرتے ہیں، مہمان ٹھہراتے ہیں. عزادارو عجیب منظر ہے، اللہ جانے کیسے پڑھوں، برداشت کرنا مشکل ہے. خدا کی قسم ہم تھک جاتے ہیں، لیکن ہم پانی پی لیں گے بعد میں. دیکھو کیسے اس حاجی کو مہمانی دیا امت نے. جب حاجی کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا ہے نا شیور نے، اس کے بعد مہمانی ایسی تھی کہ حسین بخش جارا صاحب لکھتے ہیں کہ کتنی مرتبہ میرے مولا کا سر اس ملعون نے خاک کربلا میں پھینک دیا. پہلی مہمانی یہ تھی. اس کے بعد اس سر کو نوک نیزہ پہ بلند کر دیا. تیسری مہمانی امت نے ایسے دی کہ گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا. چوتھی مہمانی ایسے دی کہ گھوڑے کی خوراک کی جگہ خرجین میں اس سر کو مہمانی دی. کبھی اس سر کو تندور میں مہمانی دی، کبھی اس سر کو اس جگہ مہمانی دی. کہ جب شام کا دربار آتا ہے نا، سنو گے تھوڑا سانس لے لو. سخت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، روایت موجود ہے، ایک کتاب میں نہیں کئی کتابوں میں موجود ہے. عجیب مہمانی ہے اس سر کی. اس حاجی کو عجیب مہمانی دی جا رہی ہے. جب شام کا دربار ہے نا تو شراب پی پی کے جب تھک گیا نا ملعون، سامنے زینب بھی کھڑی ہے، ام کلثوم بھی کھڑی ہے، اور روایت یہ ہے سکینہ بہت پاس کھڑی تھی، سامنے کھڑی تھی. جب سامنے کھڑی تھی اس ملعون نے تشت نکالا. اپنے تخت کے نیچے سے تشت نکالتا ہے، تشت کے اوپر کپڑا ہے. عجب مہمانی دے رہا ہے یہ حاجی کو. سامنے سکینہ دیکھ رہی ہے، جس سینے پہ سوتی تھی، جس رخساروں پہ رخسار رکھتی تھی. ایک مرتبہ جب اس ظالم نے پردہ اٹھایا نا تشت سے، تو سکینہ کو اپنے بابا کے وہی رخسار نظر آ گئے. لیکن رخساروں میں یہ فرق تھا، اس وقت سالم تھے لیکن ابھی زخمی رخسار تھے، خون لگا ہوا تھا، گردن کٹی ہوئی تھی. سامنے سکینہ دیکھ رہی ہے. عزیزو عزادارو اس نے مہمانی دینی شروع کی. ایک چھڑی نکالتا ہے، چھڑی نکال کے حسین کے لبوں پہ رکھتا ہے. جملہ بڑا سخت ہے، میں جملہ نہیں پڑھوں گا، اتنا پڑھوں گا کہ سکینہ ماتم کر کے عباس کے سر کی طرف دیکھ کے کہتی ہے کہ چچا عباس آؤ دیکھو میرے بابا کے لب پھٹ رہے ہیں، خون جاری ہو رہا ہے. اللہ لعنت اللہ.